آمینہ کے در یتیم کو جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی تھی، اللہ کے رسول وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، جن عورتوں کے خامد فوت ہو جاتے ہیں آپ ان کی کمائی کا سارا سلسلہ مہیا کرتے ہیں، ان کو خرچہ دیتے ہیں۔ آج اگر کسی بہن کا خامد فوت ہو جائے تو اس کے بھائی آ کے اپنے بہنوئی کی جائیداد پہ قبضہ تو کر لیتے ہیں لیکن اپنی بہن کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ میرے اور آپ کے معاشرے کا ظلم ہے، کہاں کہاں سے نکال کے سنائیں۔ میرے نبی نے 11 شادیاں کی ہیں، جن میں سے 10 ایسی عورتیں تھیں جو بیوہ تھی یا طلاق یافتہ تھیں۔ میرے نبی نے دنیا کو سبق دیا ہے، لوگوں بیواؤں کے سر پہ ہاتھ رکھو، میرا رب تمہیں عروج عطا فرما دے گا۔ زندگی میں عروج چاہتے ہو، بیواؤں کا سہارا بن جائیے، ان کے گھروں میں راشن پہنچائیے۔ امام ثناء اللہ احمد تسری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے اوپر کسی بدبخت نے حملہ کر دیا خنجر کے ساتھ، جب پیچھے نیزہ لگا، خنجر لگا، انہوں نے درخواست دے دی، پرچہ کٹوا دیا، پولیس والے آئے اس کو اٹھا کے لے گئے۔ اب ثناء اللہ احمد تسری رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہ دشمن جس نے ان کو قتل کرنا چاہا تھا، جب جیل میں پکڑوا دیا، پتہ نہیں کتنے سال وہ بندہ جیل کے اندر رہا، اور حافظ ثناء اللہ احمد تسری رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے گھر کا راشن پورا کرتے رہے۔ جب وہ آیا آزاد ہو کر کے، اس نے کہا گھر کا خرچہ کیسے چلتا تھا؟ کہنے لگے پتہ نہیں کیسے چلتا تھا، کوئی اللہ کا بندہ آتا تھا، دروازے میں راشن رکھ کے چلا جاتا تھا، ہم وہ پکڑ کے اپنا پورا ہفتہ یا مہینہ گزارا کر لیا کرتے تھے، اگلے ہفتے یا مہینے بعد وہ پھر آ جاتا تھا۔ رات کے اندھیاروں میں، دن کے اجالوں میں اس نے ہماری ایسی خدمت کی ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، ابھی ثناء اللہ احمد تسری رحمت اللہ تعالی علیہ کو پتہ نہیں تھا کہ اس بندے کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ جب پھر اپنے کندھوں پہ لاد کے راشن رکھنے کے لیے آئے، اچانک اس بندے نے دروازہ کھولا تو شیخ ثناء اللہ احمد تسری، جن کے اوپر انہوں نے ظلم کے ساتھ قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، وہ اس کے گھر میں راشن بھی پہنچا رہا تھا۔ دنیا کو عروج کیسے ملا ہے؟ مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھو۔ میں نے سیدنا عمر کے واقعات میں آپ کے سامنے یہ رکھا تھا، جب رات کو دیکھا تھا ایک جگہ روشنی چل رہی تھی، سیدنا عمر وہاں پہ گئے، پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بھوک سے بلک رہے ہیں، پیاس سے بلبلا رہے ہیں، نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پینے کو کچھ ہے۔ عمر کو پتہ نہیں ہے اس کی امارت کے اندر، اس کی حکومت کے اندر یہ بچے بھوک سے بلک بلک کے مر رہے ہیں۔ سیدنا عمر وہاں سے نکلے تھے، بیت المال میں آئے تھے، چربی کا توڑا اپنے کندھوں پہ رکھا تھا، خود اٹھا کے اس عورت کے پاس لے کر کے گئے اور اس ہنڈیا کے اندر ڈال کے چربی ابال کے اس کا سالن بنا کے بچوں کو پیش کیا اور پانی لا کے بچوں کو دیا۔ جب بچوں نے کھانا کھایا، پانی پیا، سکون سے سوئے، عمر پھر واپس پلٹے، دنیا کو یہ سبق دیا، اگر عروج چاہتے ہو خدمت انسانیت تم نے اپنانا ہوگی۔ آج سیلاب زدگان کا علاقہ، لوگوں کی بیویاں بیچاری بیوہ ہو گئیں، ان کے سہاگ اجڑ گئے، بچے یتیم ہو گئے، بچوں کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، کئی ایسے گھرانے پڑے ہیں۔ اگر ہم ان کی مدد نہیں کریں گے تو آسمان سے مدد نہیں آئے گی۔ ہم کہیں گے کہ آسمان سے مدد آئے، میرا رب تمہارا ایمان چیک کرنا چاہتا ہے، تمہارے اندر ابھی کتنا کا ایمان آیا ہے۔ آؤ میرے نبی کا چوتھا اصول اور آپ کے مشن کی چوتھی بات، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، سیدہ خدیجہ نے کہا تھا اللہ کے رسول، اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ وجہ کیا ہے؟ آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ ہمارے گھر میں مہمان آ جائے، پہلے تو بیوی سے فون کر کے اجازت لینا پڑتی ہے، اگر اجازت ہو تو مہمان کو گھر لے آئیں۔ پہلے تو 10-15 صلاتیں سناتی ہے اور اس کے بعد آگے سے یہ کہتی ہیں کہ ان کو ہمارا گھر ہی نظر آیا ہے، ہفتے میں 2-3 دن ہمارے گھر ہی مہمان آتے ہیں۔ اور میری مسلمان بہنوں اور میرے مسلمان بھائیوں، جاؤ سیدہ ام سلیم کا وہ واقعہ پڑھ کے دیکھو، جب میرے نبی کے پاس مہمان آیا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کون اس کی مہمان نوازی کرے گا؟ اس سے پہلے آمینہ کے لال نے اپنے 11 گھروں کے اندر پیغام بھیجا، ایک دروازے پہ دستک دی گئی، اماں عائشہ نے کہا
پوچھنے والے اللہ کے رسول کو جا کے بتلا دینا گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسرے دروازے پہ دستک ہوئی، آواز آئی اما حفصہ کی، اللہ کے رسول کو بتلا دینا گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تیسرا دروازہ نوک ہوا، حتیٰ کہ میرے نبی کی 11 بیویوں کے 11 دروازے نوک کیے گئے، لیکن گھروں میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ نبی اگر احد پہاڑ کی طرف اشارہ کرے میرا رب احد پہاڑ کو بھی سونے کا بنا دے، لیکن میرے نبی نے کبھی رب سے دنیا کا سوال نہیں کیا۔ صحابہ کو کہا صحابہ آپ میں سے کون اس کی مہمان نوازی کرے گا؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کا مہمان ہے۔ ابو طلحہ نے کہا آنا یا رسول اللہ، میں اس کی مہمان نوازی کروں گا۔ اس کا ہاتھ پکڑا، اپنے گھر میں لے گئے، بیوی کو کہا کھانا تیار کرو۔ کھانا تیار ہوا اور کھانا بھی اتنا تھا، کہا صرف تھوڑے سے پنیر کے ٹکڑے پڑے ہیں اور وہ بھی بچوں کے لیے ہیں، ہمارے لیے بھی نہیں ہیں۔ کہا جلدی جلدی کھانا تیار کرو۔ کھانا تیار ہوا، مہمان کے سامنے آیا، کہا جب مہمان میرے سامنے بیٹھا ہوگا آپ کھانا رکھ دیں گی، اطفئ السراجا، چراغ کو بجھا دینا، میں پاس بیٹھا منہ ہلاتا رہوں گا۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کو اتارا تھا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، جن لوگوں کے گھروں میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا وہ مہمانوں کی مہمان نوازی ایسی کرتے ہیں، اللہ رب العزت بھی آسمان پہ خوش ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی معراج کی رات گئے، کہا جبریل ٹھہریے، مجھے یہ تو بتلائیے یہ جنت کے اندر میرے آگے چلنے کی آواز کس کی آ رہی ہے؟ کہا اللہ کے رسول ایک تو بلال ہے جو چلتا زمین پہ اللہ اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سناتے ہیں، اور دوسری وہ عورت ہے جس کو ام سلیم کہا جاتا تھا، اس نے مہمان کی مہمان نوازی ایسی کی اور صبر کا مظاہرہ ایسا کیا تھا، اب چلتی زمین پہ اللہ اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنا دیتے ہیں۔ کچھ بدلنا ہوگا، اپنے آپ میں چینجنگ لانا ہوگی۔ مہمان کی مہمان نوازی کرنے کے لیے آمینہ کے لال کی صحیح بخاری اور مسلم کی وہ حدیث کبھی بھی آپ کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، لوگوں جس کو اللہ پہ ایمان ہے، آخرت کے دن پہ ایمان ہے، اس کو چاہیے اپنے مہمان کی اچھی مہمان نوازی کیا کرے۔ اب جو مہمان کی مہمان نوازی نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہے نہ ان کو اللہ پہ ایمان ہے اور نہ ہی آخرت کے دن پر ایمان ہے۔ اور آمینہ کے در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے شکایت کی، اللہ کے رسول ہم بعض علاقوں میں جاتے ہیں، لوگ ہماری مہمان نوازی نہیں کرتے، ہم وہاں پہ کیا کریں؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا میرے صحابہ جایا کرو، اگر وہ مہمان نوازی نہ کریں تو اتنا سا ان کے گھر کے اندر راشن اٹھا لیا کرو جتنے میں آپ کا گزارا ہو سکتا ہے۔ میرے نبی نے مہمان کو بھی اصول بتلا دیا، اگر میزبان مہمان نوازی نہیں کرتا تو اس کے گھر میں اتنی چیز اٹھا کے آپ لا سکتے ہیں جتنے میں آپ اپنی مہمان نوازی کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ اور لوگ سمجھتے ہیں گھر میں چور آیا تھا، یہ چور اس لیے آیا تھا کیونکہ آپ نے اس کی مہمان نوازی نہیں کی۔ شریعت نے حق دیا ہے جو مہمان کی مہمان نوازی نہ کرے اس کے گھر سے اتنی چیز اٹھا لی جائے جتنے میں اس کا گزارا ہو سکتا ہے۔ آمینہ کے در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا اصول اور چوتھا مشن ہمیں کیا دیا ہے جو سیدہ خدیجہ کی زبان پہ آیا تھا، کہا وَتَصْدُقُ الْحَدِيث، اللہ کے رسول آپ سچ بولتے ہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ اس دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے اگر اس معاشرے سے جھوٹ ختم ہو جائے یہ معاشرہ نبوی معاشرے کی طرح بن سکتا ہے۔ صحابہ جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے، میرے نبی کا زمانہ ہے، کسی صحابی سے اگر گناہ ہوا ہے، ایک صحابی اللہ کے رسول میں زنا کر بیٹھا ہوں، اقیم علی الحد، آپ میرے اوپر حد قائم کیجیے۔ میرے نبی نے کہا ابی کا جنون، تو پاگل تو نہیں ہے؟ لا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے جنون نہیں ہے، میں پاگل نہیں ہوں، میرا دماغ ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا منہ سونگو، کہیں شراب تو نہیں پی ہوئی؟ صحابہ نے منہ سونگا، اللہ کے رسول شراب بھی نہیں پی ہوئی۔ اللہ کے رسول میں نے زنا کیا ہے، گناہ کر بیٹھا ہوں، جھوٹ نہیں بولوں گا، لہٰذا میرے اوپر حد قائم کی جائے۔
حد کیا تھی؟ اس صحابی کو رجم کیا جانا تھا، زندگی جا سکتی تھی، لیکن پھر بھی جھوٹ بولا نہیں۔ صحابیہ آئی، آپ کہیں گے صحابہ اور صحابیات زنا کیا کرتے تھے؟ اللہ کے رسول کی حدیث میں آتا ہے ان الشیطان یجری فی الانسان مجری الدم، شیطان انسانی خون کے اندر ویسے ہی گردش کرتا ہے جس طرح خون کی سرکولیشن ہوتی ہے۔ نہ کوئی صحابی گناہ سے بچ سکتا ہے۔ اللہ نے اس دنیا میں اگر گناہ سے معصوم کسی ذات کو پیدا کیا ہے تو اس کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی آئی، اللہ کے رسول میں زنا کر بیٹھی ہوں، میرے اوپر حد کو قائم کیا جائے۔ میرے نبی نے کہا بچہ پیدا ہوگا تب آنا۔ پھر آئی، اللہ کے رسول بچہ پیدا ہو چکا ہے، مجھ سے گناہ ہو چکا ہے، لہٰذا میرے اوپر حد قائم کی جائے۔ اس نے جھوٹ بول کے اپنی جان کو نہیں بچانا چاہا، اپنے نبی کے سامنے سچ بولا ہے۔ لیکن آج کل افسوس کی بات یہ ہے، کوئی اپنی دکان پہ کھڑا ہے، مارکیٹ میں کھڑا ہے، جہاں پہ بھی کھڑا ہے، بات یہی ہے اگر ہم جھوٹ نہ بولیں ہماری پوری ہی نہیں پڑتی۔ ایسے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ میرے نبی سیدہ خدیجہ کا سامان لے کر کے جب ملک شام میں گئے تھے تجارت کے سلسلے میں، میرے نبی نے ایک بھی جھوٹ نہیں بولا اور نکال کے سودا باہی رکھ دیا تھا۔ کہا تاجرو یہ سودا گیلا ہے اور یہ سودا خشک ہے، اور میسرہ غلام دیکھتا رہا کہ اس نبی کے اندر ایمانت داری کتنی ہے، اس آدمی کے اندر ایمانت داری کتنی ہے، ایک بھی جھوٹ نہیں بولا۔ جب سیدہ خدیجہ کے پاس میرے نبی وہ مال لے کر کے پہنچے اور اللہ کے رسول نے بتلایا، سیدہ خدیجہ نے کہا آج تک مجھے اتنا نفع نہیں آیا جتنا نفع آپ کی تجارت کی وجہ سے آ گیا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ میرے نبی نے سچ بولا تھا۔ صحیح مسلم کی وہ حدیث ہمیشہ آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، جب دو خرید و فروخت کرنے والے آپس میں خرید و فروخت کرتے ہیں ان کو اختیار ہوتا ہے، چاہے تو خرید لیں چاہے تو چھوڑ کر کے چلے جائیں۔ فَإِن صَدَقَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اگر خریدنے والا اور بیچنے والا تجارت میں سچ بولتے ہیں اللہ ان کی تجارت میں برکت پیدا کر دیتا ہے۔ وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَتُهُمَا، اللہ کے رسول نے کہا تھا اگر دونوں جھوٹ بولتے ہیں، تجارت کے سامان کے عیب کو چھپا لیتے ہیں، اللہ ان کی تجارت سے برکت کو ویسے ہی ختم کر دیتے ہیں۔ یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے آج۔ ماں بھی کماتی ہے، باپ بھی کماتا ہے، بیٹی بھی کماتی ہے، بھائی بھی کماتا ہے، حتیٰ کہ گھر کا ہر فرد کماتا ہے، لیکن جب بھی بات ہوتی ہے ہر ایک کے منہ میں یہی ہوتا ہے جی ہماری پوری ہی نہیں پڑتی۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مہینے بعد یہی مسئلہ ہے۔ اپنی زندگی میں سچ لے آئیے، اللہ رب العزت آپ کی زندگی کو برکتوں کے ساتھ بھر دیں گے۔ زندگی میں سچ کو لے کے آئیے۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارا گزارا نہیں ہوتا، دیکھنا جب سچ بولو گے ایسا گزارا ہوگا کہ کبھی ویسا گزارا ہوا ہی نہیں ہوگا۔ اور آمینہ کے در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سیدہ خدیجہ نے کہا تھا اللہ کے رسول وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، جب کبھی آپ کے پاس کوئی جھگڑا آتا ہے، جب آپ کے پاس جھگڑا نہیں آتا، آپ کو فیصلے کے لیے بلایا جاتا ہے یا فیصلے کے لیے نہیں بلایا جاتا، ہمیشہ آپ حق والے لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ کس کا ساتھ دیتے ہیں؟ حق والے لوگوں کا۔ ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ ہم دیکھتے ہیں پگڑی کس کی اونچی ہے، جوتے کس نے اچھے پہنے ہیں، لباس کس کا ٹھاٹھ باٹھ والا ہے، گاڑی کس کے پاس ہے، ایم پی اے یا ایم این اے کون ہے۔ یہ ایم پی اے یا ایم این اے اکثر ظلم کرتے ہیں مارے والے لوگوں کے اوپر، کسی کے آ کے مکان پہ قبضہ کر لیتے ہیں، کسی کی دکان پہ قبضہ کر لیتے ہیں، کسی کو بلا کر کے ان کے پلازے کو گرا دیتے ہیں، ان کی دکان کو گرا دیتے ہیں، لیکن پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ جب پولیس آتی ہے ہم بھی ایم پی اے ایم این اے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ پتہ ہے کل کو ہمارے کام بھی اس نے آنا ہے۔ ایسے ہی ہے نا جی، یہی مسئلہ ہے۔ ہم خود کرپشن کرتے ہیں، ہم خود جھوٹوں کا ساتھ دیتے ہیں، ہم خود ان لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں جو ظالم ہوتے ہیں، اور پھر ہم سمجھتے ہیں معاشرے میں عدل قائم ہو جائے کہ ہماری وہم خیالی تو ہو سکتی ہے لیکن حقیقت نہیں ہو سکتی۔
میرے نبی کا معاشرہ دیکھ لیجئے، اللہ کے رسول کی زندگی کا ایک ایک پہلو پڑھیے، ابو بکر کی زندگی کا ایک ایک پہلو پڑھیے، اب عمر اور عثمان و علی کی زندگی کا ایک ایک پہلو پڑھیے، آپ کو یہی ملے گا کبھی کسی نے آج تک جھوٹ نہیں بولا، اور اللہ رب العزت نے اتنی ترقی دی ہے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، 42 لاکھ مربع میل کا حکمران بیٹھا اپنے تخت پہ ہے، بیٹھا مدینے کی سرزمین پہ ہے، لیکن روم اور فارس کے لوگ عمر کا نام سن کے کانپنے لگ جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ عمر نے عدل قائم کیا ہے، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، عمر نے کہا تھا کبھی انصاف کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا، ساری دنیا ایک طرف آ جائے، ساری دنیا کی پراپرٹی اور جائیداد ایک طرف ہو، آپ کو دنیا کا پیسہ نظر آ رہا ہو، اس وقت آپ سچ بول دیں، اس وقت آپ مظلوم کا ساتھ دیں، یہ آپ کا ایمان ہے۔ اگر اس وقت بھی آپ بے ایمانوں کا ساتھ دیں اور ظالموں کا ساتھ دیں، آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے اندر سے ایمان کی رتیاں نکلتی جا رہی ہیں۔ خالق و مالک سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مشن پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔